السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز، میں ہوں محمد مالک۔ بڑی بات ہو رہی ہے آج کل ڈیجیٹل کی کہ جی ڈیجیٹل اگر ٹرانسفارمیشن ہو جائے پاکستان کی، اکانومی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، اور گورنمنٹ بڑے کلیمز کر رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسی لیجسلیشن جو ایکسپرٹس کے مطابق اور انڈسٹری کے جو لوگ ہیں اس کے مطابق یہ پوری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کانٹرڈکٹ کرے گی۔ فریڈم آف سپیچ یہ بھی امپیڈ ہوگا، جو کھلنا اور جو کراس بارڈر آپ کی لنکیجز بنتی ہیں اس طرح نہیں بنے گی جیسے پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور ہم کیا اکانومی اگر گرو کرے گی کہ کیا یہ سیلف کانٹراڈکٹری میجرز ہیں؟ باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں لیکن جو لیجسلیشن بن رہی ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے۔ دو تین چیزیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک فگرز دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو سٹیٹس کے مطابق جو مثلا ای کامرس کی مارکیٹ ہے پاکستان کی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ورتھ ہے $7.7 بلین کی، اور 2025 تک یہ $9 ارب اس کو کراس کرنا چاہیے۔ انڈیا کی ہمارے مقابلے میں اس وقت $60 بلین کی ہے ورتھ اس کی، اور کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں $150 ارب یہ کراس کر جائے گی۔ بنگلہ دیش جو کل تک چھوٹا سا ملک تھا، ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ اس وقت بھی 6.7 بلین پہ ہے، اور وہ 2025 میں 10 بلین کراس کر جائے گا۔ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، جو فری لانسرز لوگ کام کر رہے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہیں پاکستان میں، وہ کہا جا رہا ہے چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں گروتھ کے معاملے میں، ان کی جو بزنس ہے سب کچھ ہے۔ 2023 کے اندر جو ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق فری لانسرز نے کوئی $269.8 ملین کما کے دیے پاکستان میں، اور آئی ٹی کا جس میں سے حصہ تھا تقریباً $157 ملین، یعنی کہ 1.6.9 بٹ 157 ملین اس میں لایا گیا ہے۔ اور ابھی ہم بہت باتیں سن رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خوفناک قسم کی لیجسلیشن، 3 لیجسلیشن کے پیسز ہیں، امینڈمنٹس ہیں۔ ایک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے 2023، ایک ای سیفٹی بل، اس کی ہمیں پتہ لگا کہ جی کیبنٹ سے اپروول ہو گیا ہوا ہے لیکن ڈرافٹ ہم میں سے کسی کا پاس نہیں ہے، اور ایک پیکا لاز جو سے ہیں 2016 کے، اس میں بھی کافی چینجز ہیں، وہ بھی آپ سے آگے بات کریں گے کہ وہ کیا چینجز ہیں۔ کیا پاکستان کی جو ڈیجیٹل پالیسی ہے یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے یا اس میں امید کی کرن موجود ہے؟ ایک کوئک میں آپ سے انفارمیشن اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تباد لیب ایک ریسرچ تھنک ٹینک ہے، انہوں نے بڑی ایک مزیدار ایک اسٹڈی کی ہے ڈیٹیل میں۔ اس میں ان کے جو فائنڈنگز ہیں وہ تھوڑی سی پریشان کن بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ریجن میں کمپیئر کرتے ہیں تو ڈیجیٹل ایمرجنسی کی صورتحال ہے پاکستان میں، اور جو پاکستان کی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے کوئی ایسا ڈفرنس نہیں آیا اس کی گروتھ میں جو میننگ فل ہو یا بڑا زیادہ اس میں فرق پڑتا ہو۔ اور ایک گراف انہوں نے بنایا ہے جو شو کرتا ہے کہ باٹم تھرڈ کہ جو ملک ہیں ان کے اندر ہم باٹم تھرڈ میں آ رہے ہیں ڈیجیٹل کے اندر، اور ہمارے پیچھے جو ہیں وہ اور ہم انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ان سب سے ہم پیچھے ہیں، اور ویسے بھی ہم باٹم تھرڈ کے اندر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ جو ممالک ڈیجیٹلی طور پہ میچور اکانومیز والے ہیں وہیں لوگوں کے حالات بدلے ہیں اور زندگی بڑی زبردست ہوئی ہے۔ پھر وہ ریزنز آگے کافی زیادہ بتاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں یہ سیلف کانٹراڈکٹری ہیں، اور سیکٹر وائز شارٹ ٹرم فوکس ہے، لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجک ویو پوائنٹ ہمیں گورنمنٹس میں نہیں نظر آ رہا۔ اور پھر وہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں کہ 2015 میں وہاں پہ ایک پالیسی بنی، اس کے بعد اس میں بڑی کوئکلی وہ ٹرانزیشن لائی۔ انڈیا نے ڈیجیٹل انڈیا کا پروگرام کیا 2015 میں، اس کے بعد ان کی بھی پالیسیز میں اور ان کی جو سین ہے ڈیجیٹل سین بڑی جلدی چینج ہوا، لیکن پاکستان میں ہمارا باتوں پہ زیادہ زور ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پوٹینشیل ہے کیا نہیں ہے۔ I have got a very amazing panel with me tonight، بڑا زبردست پینل ہے۔ فریہ عزیز ہیں ہمارے ساتھ، ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کو فاؤنڈر ہیں بولو بھی کی، یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، اور احسن سایہ صاحب ہیں، یہ MD ہیں دراز پاکستان کے۔ آئی ایم شیور آپ کے گھروں میں، سب کے گھروں میں بڑے پیکٹس آتے ہیں دراز کے، سو لیٹس ٹاک ٹو ہیم آلسو۔ اور ہشام سرور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ آن فری لانسنگ، ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور یہ کو فاؤنڈر ہیں ورک چیسٹ کے۔ یہ پاکستان کا ایک لارجسٹ فری لانس مارکیٹ پلیس ہے، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ بس 1 لاکھ سے زیادہ یوزرز ہیں۔ دس از دا انٹرو دیٹ آئی ریسیو فرام ہم۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود احسن، آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، بیکاز آپ دراز چلا رہے ہیں، سارے ہم جانتے ہیں یہ جو اب لاز اور جو پالیسیز بن رہی ہیں، اور کیوں ہم پیچھے ہیں، اور آپ کے خیال میں کیا یہ
ماحول سازگار ہے ڈیجیٹل کا بڑھانے میں کام؟ جی آئی تھنک یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں جو ڈیجیٹل کا جو اصلی جو اس کی طاقت اور پاور ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان دا سینس کہ اگر آپ کا اس کا ٹریڈیشنل بزنس ہو اس میں جنرلی کیپیکس زیادہ ہوتا ہے، آپ کو اسٹارٹ کرنے میں محنت زیادہ ہوتی ہے. ڈیجیٹل کا فائدہ یہ کہ آپ کہیں بھی اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ اویلیبلٹی ہے، تو آپ ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے تھرو شروع کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک جو پالیسیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ابھی جتنی نیسنٹ سٹیج پہ ہماری جو ڈیجیٹل انڈسٹری ہے اسپیشلی ای کامرس، اس کے حساب سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پالیسیز کو بیسکلی انکریج کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیٹ ورک میں آئیں اور اس میں شامل ہو سکیں. اور پھر جیسے لوگ زیادہ بڑھیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ممالک جو یہ پالیسیز انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ پالیسیز یوزلی ٹائٹن ہوتی ہیں ٹورڈز دا لیٹر ہاف آف دا اسٹیج. آئی تھنک ہماری طرف سے جو ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے، مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی پالیسیز ہیں دے کین ناٹ بی ریسٹرکٹیو، اور اس میں یہ ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈیجیٹائزیشن. نہیں، ابھی تو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. آئی نو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ابھی پالیسیز بن رہی ہیں، مثلا 2009 میں ڈیجیٹل بنگلہ دیش ایجنڈا ہوا 2009 میں، اور میں اس کے فگرز دیکھ رہا تھا. انہوں نے اس میں کیا کہ 90% پاپولیشن کو انٹرنیٹ پہنچا ہوا ہے آج. سملرلی وہ لوور انکم سے مڈل کلاس انکم ملک بھی بن گیا ہے. اسی طرح بڑے ہمارے ہاں سنیں پتہ لگتا ہے کہ جی جو ٹارس انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا ویک ہے، آپ کی جو کیبل ہے وہ سسٹم آپ کا فائبر آپٹک وہ نیٹ ورک اس طرح نہیں ہے. اور پالیسی ریسٹرکٹیوز کی دوسری طرف آؤں گا. مجھے بتائیے کیا گورنمنٹ کی پالیسیز میں پرائرٹیز درست نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ لیکن جو ابھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں اسپیشلی ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس میں آئی تھنک جو سرٹن ایلیمنٹس ہیں وہ کافی ریسٹرکٹیو ہیں. اسپیشلی خاص طور پر دیکھیں ڈیٹا پروٹیکشن تو ڈیفینیٹلی سب کا رائٹ بنتا ہے، بٹ اس میں جو ایک دو ایلیمنٹس ہیں جو جہاں ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوگا اس کی وجہ سے ایکچولی جو پالیسی ہے لاٹ آف بزنسز وہ سفر. جو انفیکٹ جو سارے آن لائن بزنسز ہیں جو کوئی بھی کلاؤڈ کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے کافی مسئلے ہوں گے. اور پھر ہم لوگ جو ڈیجیٹائزیشن کا جو ایفرٹ لے رہے ہیں اس میں انفیکٹ آئی تھنک 2 اسٹیپس پیچھے ہم جا رہے ہوں گے. فریہ یہ مجھے بتائیں، یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کا ایشیا انٹرنیٹ کولیشن، انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ انسپیسیفائڈ کریٹیکل ڈیٹا کو سٹور کرنے کی لوکلی شرط ہے اور آپ یہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اور یہ لمٹ کرے گا پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے ٹو ایکسیس پاکستانیز ایکسیس ٹو مینی گلوبل ڈیجیٹل سروسز. یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو گورنمنٹ کر رہی ہے سب کچھ، لیکن جتنے قوانین بن رہے ہیں یہ ایکچولی ریگریسو ہیں اور یہ پیچھے لے کے جائیں گے. ڈو یو ایگری؟ ایبسلیوٹلی آئی ایگری. یہ پہلی بار یہ بات نہیں کہی جا رہی. آپ کو یاد ہوگا جب سوشل میڈیا رولز پہ جس وقت تنقید ہو رہی تھی، پیکا کو تو چھوڑ دیں، جس وقت آیا تھا اس وقت بھی ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کے اسٹیٹمنٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر اس طرح کے ریگولیشنز لے کر آئیں گے تو ہمیں پاکستان میں اپنی سروسز آفر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس وقت آپ کے پاس ان کا فٹ پرنٹ آن گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کے آفیسز نہیں، ان کے اسٹاف نہیں ہے. آپ اس سے پہلے ہی اس طرح کے سگنلز ان کو بھیج رہے ہیں کہ وہ 2 بار سوچیں گے کہ کبھی ان کو پاکستان آنا بھی ہوا. ہم مثالیں دیتے ہیں انڈیا کی وغیرہ. انڈیا میں یا آلریڈی کمپنیز موجود تھیں، انکارپوریٹڈ تھیں، پھر ریگولیشنز آئے، وہاں پہ بھی بہت تنقید ہوئی. یہاں پہ تو ان کے آنے سے پہلے ہی آپ ان کو ایسے ڈرا رہے ہیں اور ان کو پابند کریں جب وہ پابند نہیں ہے. اور وہ بار بار یہ دہرا چکے ہیں کہ آپ ہی سفر کریں گے. دیکھیں ہوگا یہ یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن بل میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سرورز لے کے آئیں، رجسٹر کریں. پہلی بات تو آپ جو ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، بجلی آپ فراہم کر نہیں سکتے. ڈیٹا سینٹر کو کسی کو چلانے اور لوکل کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہمارا ناکافی ہے. سو ایک تو یہ کہ ہمارے جو یہاں پہ کراچی میں اگر آپ ایک پانی کی لائن ڈالتے ہیں تو آپ وہ کوئی دوسرے جو فائبر آپٹک ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری آپریٹنگ ریالٹی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹ بھی کریں گے، یہ ڈیٹا سینٹر بھی لائیں گے. آپ حکومت جب مانگے گی تب ڈیٹا بھی دیں گے کمیشن کے ذریعے، جو کہ وہ آٹونومس کہتے ہیں، کہنے کو آٹونومس ہے لیکن اس میں وفاقی حکومت کی مداخلت ہے. تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلے
چلیں گی. یہ پھر ہوگا یہ کہ یا آپ بند کر دیں گے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, یا پھر وہ اپنے سروسز ودرا کریں گے. لیکن اس میں نقصان صرف اور صرف یہاں پہ جو صارفین ہیں, جو یوزرز ہیں, جو ریلائی کرتے ہیں اس ایکو سسٹم پہ, وہ محروم رہ جائیں گے. تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں پرایا اسٹیٹ ہم اب ڈیجیٹل سائٹ پہ بننے جا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں, یہ انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, جو بڑی فاسٹلی انہوں نے ٹرانسفارمیشنز کی ہیں, ان میں کیا پوزیشن ہے؟ کیا سرورز وغیرہ ان کمپنیز نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں, نہیں لگائے ہوئے؟ اور یہاں پہ اگر یہ جو لانا چاہ رہے ہیں, یہ کیا ہے بیسکلی؟ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں, جا کے سٹاف اٹھا لیں تو پھر وہ ہماری باتیں مانیں گے؟ فزیکل کنٹرول چاہتے ہیں؟ بیسکلی انفارچونیٹلی یہی کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے وچ از ڈرائیونگ اٹ. ڈیٹا لوکلائزیشن آپ دیکھیں تو جگہ جگہ جہاں یہ ریگولیشنز میں ڈالی گئی ہیں, کوشش کی گئی, وہاں ریزسٹ کی گئی ہیں. یہ ایک گلوبل پوزیشن ہے. کمپنیز ایسے جا کے سرور نہیں رکھ دیں گی. انفیکٹ ایون یونائٹیڈ اسٹیٹس وچ از ناٹ اے پرائیویسی فرینڈلی, اور جب یہ سنوڈن لیکس ہوئے تھے NSA کا ہوا تھا, بہت ساری کمپنیز نے اس وقت اسکینڈینیوین کنٹریز میں ری لوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جہاں پہ بہتر پروٹیکشن ہو, جہاں پہ آربیٹریری ریسٹ نہیں ہو کہ حکومت کبھی بھی آ کے ڈیٹا مانگے. یہاں پہ ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے, ان کو لگ یہ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ آ جائیں گے, ان کے کہنے پہ سروس بھی لے آئیں گے, ایک بار ان کے فزیکل جورسڈکشن اور لیگل جورسڈکشن میں یہ آ گئے تو پھر کوسیو طریقے سے, ایکسٹرا لیگل طریقے سے, سو کال لیگل طریقے سے یہ اپنا کنٹرول ایکسرسائز کر سکیں گے اس وقت, کیونکہ ان کو ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے, اور کوئی ریکویسٹ مانی جاتی ہے, کوئی نہیں مانی جاتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹک ٹاک بند ہو جاتا ہے, تو کبھی کوئی پلیٹ فارم, کبھی انٹرنیٹ ہی بند ہو جاتا ہے اس انسٹیبل سچویشن میں. اور یہ کیرٹ اینڈ اسٹک ٹیکٹک ہوتا ہے, میری بات نہیں مانی تو میں بند کر دوں گا. لیکن اگین متاثر کون ہو رہا ہے؟ وہ صرف کمپنی متاثر نہیں ہو رہی, یہاں کے یوزرز جو اب ذریعہ آمدنی بن چکا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ذریعہ آمدنی بن چکے ہیں لوگوں کے. سو یہ آپ کبھی بھی آن اینڈ آف سوئچ آپ چاہتے ہیں بیسکلی کہ آپ کے لیے اب انٹرنیٹ کے لیے میسر ہو. ہشام, آپ کیسے دیکھتے ہیں لیجسلیشن کو؟ بیکاز دیکھیں, میں ابھی فگرز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بچے, ینگسٹرز, انٹرپرینیورز, سیلف امپلائڈ, $150 ملین تو انہوں نے اکٹھا کر کے دے دیا ہمیں ایک سال کے اندر. اور گورنمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن از دا کی, ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر اکانومیز ٹرانسفارم نہیں ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو اب آ رہی ہے تمام قانون سازی وغیرہ, کیا آپ کے خیال میں یہ بھی پیچھے لے کے جائے گی؟ بیکاز مجھے یاد ہے PTI کی گورنمنٹ تھی, ان کا مینیفیسٹو تھا, اس میں مجھے اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید $50 بلین کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ جی اتنا پوٹینشیل ہے ارننگ کا, اور یہ گورنمنٹ بھی اب $10 بلینز کی بات کرتی ہے. تو کیا ہے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, بڑی آبویس باتیں ہیں کہ یار یہ تو کانٹراڈکٹری ہیں, تو کیا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنا کوئی بیوقوف لوگ بیٹھے پالیسیز بنا رہے ہیں, اتنا کیا, وائی از دس گوئنگ آن؟ اور کیا یہ ہمارا پرسیپشن صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جب کمپیریزن کیا PTI گورنمنٹ اور اب کا, تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ $200 ملین ہے تو آیا یہ 2021 اور 22 میں بھی $200 ملین تھا, اور میری انفارمیشن کہتی ہے یہ زیادہ تھا. سو دیر سیمس ٹو بی اے ڈپ اس IT اینڈ IT انیبلڈ سروسز کے ایکسپورٹ میں. اچھا, اب تھوڑا سا ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پالیسی سے ایک سیکنڈ پہلے میں آ جاتا ہوں. ہم نے بات کی بنگلہ دیش کی, ہم نے بات کی ہندوستان کی, کہ وہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا. ملک صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ بھی انڈیویژلس کو ٹرین کیا گیا, انڈیویژلس کو ایجوکیٹ کیا گیا, ان کو سروسز دی گئی, وہاں پہ پروگریس ہوئی ہے. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش پہ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ذرا دیکھیے. ہندوستان میں اتنی واسٹ پاپولیشن, آلموسٹ 10x آف وٹ وی آر, اس میں آپ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے انٹرنیٹ کی فراہمی اور وہ ان انٹرپٹڈ سپلائی ہونا بہت ضروری ہے. مجھے جو چیز جس کا میں بہت ایڈوکیٹ ہوں, جس کے بارے میں میں اپنے سوشل میڈیا اور ایونٹس پہ بہت بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے انٹرنیٹ کی فراہمی پورے ملک میں یہ نیٹ ورک بچھانا پڑے گا. دوسرا, ہمیں انڈیویژلس کی, افراد کی ایجوکیشن پہ کام کرنا پڑے گا, وچ از یا ان کو آپ سکھائیں کہ اسکلس, گگ اکانومی جو کہ انڈیویژل فری لانسرس کی ہوتی ہے, اس میں وہ کیپ کر پائیں. بیکاز جب وہ اس میں آئے گا نا, تو پھر وہ اگلا سٹیپ ہوگا وچ از ڈیجیٹل ایسیٹس, یا وہ جائے گا ای کامرس کی طرف, یا وہ جائے گا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی طرف. لیکن جو پہلا قدم ہے نا ایک کالج گریجویٹ, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ انیشیٹوز ہوں گے
हिशाम, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे जो आप ये ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है. मैं एक फिगर देख रहा था कि हमारे यहाँ पे एडल्ट्स में एक तो हमारी कोई 24% से कम एडल्ट्स जो हैं वो इंटरनेट की ब्राउजिंग करने के अहल हैं, काबिल हैं. तो हमारी तो वही जो आप बात बता रहे हैं कि 24% लोग हार्डली इंटरनेट ब्राउज करते हैं. मैं आपको 2 गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बता दूं जो 2018 और एक 2016 से इंटैक्ट है. एक है ई रोजगार जो कि पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएट हुआ बाय PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड. PITB ने ई रोजगार निकाला जो यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग देता है स्किल्स की. वो स्किल्स कुछ भी हो सकती है जो कि टेक डिजिटल रिलेटेड स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सो ऑन सो फोर्थ. फिर उसके बाद 2018 में फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसको कहते हैं DigiSkills.pk. मैं उसका फ्रंट फेस भी हूँ और मैं अब तक तकरीबन 2.5 मिलियन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं और एक्सपैट पाकिस्तानी उनको फ्रीलांसिंग सिखा चुका हूँ. गुजारिश ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही ट्रेनिंग इनिशिएट्स होंगी, खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती. इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी फोर फ्रंट पे आना पड़ेगा. बिकॉज जब तक आप अपने लोगों की, अपने बच्चों की, मालिक साहब, जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं ना करेंगे कि इंटरनेट बेस्ड मौके क्या हैं, तब तक वो सर्फिंग ही करता रहेगा फेसबुक की, टिकटॉक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की. सो हमें इन बच्चों को एजुकेट करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक स्किल सीख के इंटरनेट पे उस स्किल को रेंडर करके प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हैं. तो जो टाइम आप सर्फिंग में ज़ाया कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, अगर वही वक्त आप अपनी सर्विसेज देंगे तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं. ये होगी पहली बात जो कि मशरूद है इंटरनेट पेनिट्रेशन से. अब आते हैं दूसरी बात जो कि पॉलिसी से रिलेटेड है. मैं एक ऐसा नुक्ता जो मुझे बड़े अरसे से जब से ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं या इसकी ड्राफ्टिंग फेज में थी, वो मुझे एक चीज़ बग करी और वो कोई एक इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है. एक्चुअल मसला किधर आ रहा है? मसला आ रहा है मुल्क से बाहर डॉलर जाने में. बड़ी काबिल गौर बात है जी. ये जो जितना भी हम पे रेगुलेशंस आ रही हैं ना, मुल्क से बाहर जब डॉलर जाता है इन फॉर्म ऑफ, मिसाल के तौर पे अब 1 अगस्त से जी ये जितने भी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स हैं ये इंटरनेट पे यूज़ नहीं हो पाएंगे डिजिटल मीडिया सर्विसेज या इंटरनेट सब्सक्रिप्शन या कमर्शियल पर्पसेस खरीदने के लिए. मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है और मैं उसको गूगल पे पर क्लिक के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अब 1 अगस्त के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा. मेरी नाक़िस अकल ये कहती है कि मुल्क से बाहर डॉलर जा रहा है. क्यों रोका जा रहा है, इस पे गौर होना चाहिए, फिक्र होना चाहिए. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप इस स्ट्रीमलाइन करेंगे इस पूरे प्रोसेस को, लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदनी है, लोगों ने पेमेंट करनी है. मिसाल के तौर पे एक वसी तादाद है ई कॉमर्स की जो कि गूगल PPC पे पर क्लिक पे यूज़ होता है, या इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक की एड्स की मद में वो डॉलर स्पेंड करेंगे तो वो उन कंपनीज में इश्तिहार लगा पाएंगे. तो ये एक बड़ा काबिल गौर नुक्ता है जिसकी वजह से ये पॉलिसी जो है ना वो सबको तंग कर रही है. यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. भी डिजिटल इकॉनमी की काफ़ी चीज़ें हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे बचाव हो सकता है. इस ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे. स्टे विद अस. जी वेलकम बैक टू द शो. एहसन ये बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर हम पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी और अगर आप भी रीच आउट नहीं कर सकते, अगर आपने बिज़नेस अपना एंटरप्रेन्योर भी हैं और आपने अपने लिए चीज़ें लेनी है, अपने लिए प्रोग्राम्स ख़रीदने हैं या आपने अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है नेट के ऊपर, और वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा. और आप तो कर रहे हैं ये ई कॉमर्स का धंधा, तो हाउ डज़ दिस वर्क. तो फिर ये अमेज़ॉन्स ऑफ द वर्ल्ड या दूसरे, वो उनसे हमारे लोग किस तरह ट्रेडिंग करेंगे, किस तरह उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे. देखें, ये जो आपकी स्पेंडिंग होती है एज एन ऑनलाइन कंपनी, जैसे भी मेंशन हुआ कि आप अगर टिकटॉक पे करना चाहते हैं, फेसबुक पे करना चाहते हैं, गूगल पे करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं. इसलिए उनका एक कैपेसिटी है $30,000 पर ईयर तक.
اب آپ اپنے کارپوریٹ کارڈس پہ بھی اب آپ ڈیجیٹل سروسز اب آپ نہیں کر سکیں گے. تو آپ یہ سوچیں گے جو سارے جو آن لائن بزنسز ہیں جو کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایک ذریعہ نہیں ہوگا کہ کسٹمر کو لانے کے لیے. اور ہمارے جیسے بزنسز اور بہت ساری ای کامرس بزنسز انفیکٹ پچھلے 1 سال سے یہ جو فنڈ فلو کی وجہ سے جو بھی بات ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی ان کے جو فیس بک کی جو اسپینڈز ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں, گوگل کے اسپینڈز کافی کم ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے بزنسز کافی امپیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے نیچرلی بہت سارے بزنسز کو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, اور ابھی ہمیں اس پہ جیسے میں نے کہا تھا فوکس کرنا چاہیے کہ ان جیسے بزنسز کو ہم گرو کرنے دیں, اس لیے ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری جابس کریٹ ہوتی ہیں. اگر انفیکٹ ایک انڈیا میں اسٹڈی ہوئی تھی جس کے مطابق ایک ای کامرس سیلر تقریباً 3 سے 5 جابس کریٹ کرتا ہے. تو اگر ہم ابھی یہ والے بزنسز کو کنٹین کر دیں گے تو یہ جو جاب کریشن پوٹینشیل ہے ان بزنسز کا وہ کافی حد تک ریسٹرکٹ ہو جائے گا. اس وقت ایسے کہ ای کامرس سیلرز کتنے ہیں پاکستان میں؟ ڈو یو ہیو این آئیڈیا؟ تو دیکھیں فرسٹ آف آل ایک تو ڈیٹا بہت ڈس آرگنائزڈ ہے, تو میں اب ہمارے نمبر بتا سکتا ہوں. تقریباً ہمارے پلیٹ فارم پہ 1 لاکھ سیلرز ہیں, جس میں سے 70% جو ہیں وہ ہیں چھوٹے بزنسز, اسمال میڈیم بزنسز جو گھر سے کام کرتے ہیں, ان کی چھوٹی دکانیں, اور 30% ایسے ہیں جو برانڈز ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایوریج پہ 3 سے 4 آدمیوں کی امپلائمنٹ بھی کریں تو آپ کے پاس جو ایک سیلر ہے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا روزگار آپ کے پلیٹ فارم سے اس طرح جڑ جاتا ہے. Am I correct? I would like to believe so. Alhamdulillah, this is where our focus has been کہ ہم لوگ جاب کریشن پہ فوکس کریں. انفیکٹ ہر مہینے دراز کا پلیٹ فارم 5000 سیلرز کو فور فری دراز یونیورسٹی کے تھرو ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ پوری فلی ڈیجیٹائزڈ ہو جائیں. اگر آپ انفیکٹ آپ کے پاس فون ہے, ہم آپ کو پورا سکھاتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ کہ آپ کو ٹائٹل کیسے لکھنی ہے, آپ لوگوں سے تو آپ میرا ٹھیک ہے نہیں, دیٹس گڈ یور ٹریننگ دیم. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جب پالیسیز بن رہی تھیں, کیا آپ جیسے پلیٹ فارم سے, آپ کا تو بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ لوگوں سے گورنمنٹ نے بات چیت کی, منسٹری آف آئی ٹی والوں نے یا دوسروں نے یا فائنانس والوں نے, کیا آپ لوگوں کو کانفرنس میں لیا اسٹیک ہولڈرز کو؟ جنرلی ہم کافی انگیج رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ساری پالیسیز پہ تو انفارچونیٹلی نہیں رہ سکتے, بٹ کافی پالیسیز ہیں جس پہ ہم ان سے کافی ان ٹچ رہتے ہیں. ابھی ہم انفیکٹ یہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ پہ جو ہے کافی کمپنیز ہمارے ساتھ اس پہ ایک لیٹر بھی لکھ رہی ہیں جو اس پہ جو مسئلے مسائل جو اس کی وجہ سے ہوں گے پوری انڈسٹری پہ اور اکانومی پہ. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو بزنسز ابھی جو امیزون ویب سروسز یوز کرتے ہیں, ایزور یوز کرتے ہیں, شاپیفائی, آل آف دوز بزنسز, ان کے لیے اس کی وجہ سے کافی مسئلے ہوں گے, اور ہماری انڈسٹری پوری ای کامرس انڈسٹری کے لیے مسئلے ہوں گے. تو ہم کافی کلوزلی ان سے کام کرتے ہیں. Obviously not on all policies, but most policies we're working closely. اچھا, ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو فریہ, سولوشن کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں نے کوئی سولوشن آفر کیا ہے کہ چلیں جی آپ اتنی لمٹس بتا دیں, اتنی ہماری کیپنگ کر دیں کہ انڈیویجول اس حد تک انویسٹ کر سکتا ہے یا پے آؤٹ کر سکتا ہے, کارپوریٹ اس حد تک کر سکتا ہے, ایسی بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ ایبسلیوٹلی نو کنورسیشن ایٹ آل؟ دیکھیں اس میں جو سلوشن ہے کہ آپ کو اگر ای کامرس بزنسز کو فلورش کرنا ہے تو آپ کو یہ جو پالیسیز جو دیکھیں ہمارے پاس ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے نہیں. تو اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ فیس بک اور گوگل پہ اسپینڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں آلٹرنیٹیو جب تک نہیں آئے گا, ویدر اٹس دا سرورز ان پاکستان اور ویدر اٹس سم تھنگ لائک فیس بک اور گوگل, ابھی اگر آپ ایک سرور ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان میں, جو یوزر ہے اس کو تقریباً اس کی کاسٹ ہوگی 3 to 4x بیکاز آف دی انرجی کاسٹ اونلی. تو ان کی اگر کاسٹ بڑھے گی وہ کنزیومر کو پاس کریں گے کاسٹ. تو سلوشن یہ ہے کہ جو پالیسیز جن کی وجہ سے یہ کنٹین ہو رہا ہے وہ ہم ریموو کریں. تو اگر فیس بک اور گوگل کی اسپینڈز آبویسلی اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ وی ڈو ہیو این ایف ایکس پرابلم, وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسی لمٹس ڈالیں کہ بزنسز پھر بھی فلورش کر سکیں اور کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکیں, اور ایسی پالیسیز ڈالیں کہ اس کی وجہ سے ہم کاسٹ کم سے کم یوزر کو دیں. اگر ہم ایسی پالیسیز ڈالیں گے کہ فورس کریں گے کہ پاکستان میں اگر کوئی جو سروسز نہیں ہیں وہ آپ حاصل کریں اور آپ کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, دین وی آر ناٹ کمپیٹیٹو فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ آئدر.
फरिया, मैं इनकी बातें सुन रहा था, जहाँ इनके साथ बिजनेसेस के साथ तो पॉलिसी मेकर्स को यही टर्प कैसे पेमेंट्स होंगी, क्या होगा, ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए. वो क्लियरली नहीं डिस्कस हुई हुई. दे हैव डिसाइडेड ऑन देयर ओन. जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज हैं, वो जो लॉज हम पढ़ते हैं तो वो नज़र आता है कि टोटली कंट्रोल बेस्ड उसके ऊपर है. उसमें जिस तरह आप लोग हैं, मीडिया है, बाकी स्टेक होल्डर्स, उनके साथ बात नहीं कर रही गवर्नमेंट सब कुछ. तो क्या ये फिर हम एक स्टैंड स्टिल की तरफ जा रहे हैं या एक्चुअली रिग्रेसिव जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं और दिस इज वेरी डेंजरस. तो ये अगेन इतनी रिजर्वेशंस लोकली, इंटरनेशनली, राइट्स की तरफ से, इंडस्ट्री के हवाले से इतने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए जा रहे हैं कि ये अगर कानून बन जाता है, हमें पता है कि कानून बनने के बाद उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है. हमने पीका का भी ये देखा कि इंस्टेड के अच्छा, लेट मी गिव यू सिनेरियो. सिनेरियो ये है कि कानून हैं, अब जो हमने ड्राफ्ट देखे, ये कानून बने हुए हैं. अब क्या होगा डिजिटल वर्ल्ड के अंदर? राइट्स गए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया, और अगर ये लोग नहीं आते जो फॉरेनर्स हैं, लाइक बड़ी कंपनीज हैं जिनके सर्वर्स वगैरह की है, और हम पेमेंट्स भी नहीं कर सकते, वो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कतगन हैं, तो क्या हम अपनी डिजिटल इकॉनमी श्रिंक होती देखेंगे? एब्सोल्युटली. और एक और बहरान आएगा और आपका पैदा किया हुआ बहरान होगा ये, जो आप जो स्टॉप कर सकते हैं. लेकिन ये अगर आ जाता है तो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, या आप क्योंकि इस तरह के पॉलिसीज रोल आउट करेंगे. दूसरा ये कि ये जो आर्बिट्ररी तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन फैलेगी, किसी को इस लॉ में क्लैरिटी ये नहीं समझ आ रही कि मेरे राइट्स ये हैं, ये हुकूमत के पावर्स ये हैं, कमीशन ऐसे फोकस फंक्शन करेगा. और फिर जो फाइन्स हैं, हो सकता है कि एक ही कंप्लेंट और अगर आप डिस्क्रेशनरी तरीके से आपको टारगेट करके किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, शायद आपने किया भी ना हो, शायद एक्सीडेंटल हो, शायद किया हो, वो जो मिलियंस ऑफ यूएसडीज, कमाल की बात तो ये यूएसडी और फॉरेक्स की बात हो रही है, और जो फाइन्स आपने इस बिल में डाले हैं वो $500,000 $125,000 में फाइन्स रखें. आपके एक फाइन लगने की बुनियाद पे ही एक कंपनी फोल्ड हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हैवी फाइन्स, आर्बिट्रेरी डिस्क्रेशनरी चीज रखी है, तो वो आपके कंप्लायंस में आप नहीं, ये फाइन रुपीस में है ना, वो 2 मिलियन, और वो रुपीस में फाइन है कि डॉलर्स में है? डॉलर्स में लिखे हुए हैं. ओह हेल, अच्छा, ओके, सीरियस काम है ये तो. वो कह रहे हैं चलो इसी तरह डॉलर्स मिल जाएंगे यार. लग ये रहे थे, इट्स जस्ट अ वे टू एक्सटॉर्ट मनी टू फिल द एक्सचेकर व्हिच इज अदरवाइज एम्प्टी. हिशाम, ये जो बात हो रही है पेमेंट वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये तो पॉलिसी चल नहीं सकती कि बाहर से हमारे डॉलर आई जाएं जो हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और यहाँ से जो बिजनेसेस के बाहर ना आ जाएं वो ना आए. सोल्यूशन क्या है? जैसे एसएन की बात से व्हाट आई गैदर्ड वाज कि इनसे पूछा नहीं है किसी ने, ये प्रॉब्लम्स अपने ख़त लिखेंगे, चीज़ें करेंगे, सोल्यूशन है क्या? कोई इस वक्त सोल्यूशन है? फॉरेक्स की प्रॉब्लम तो है ना, फॉरेन एक्सचेंज का मसला तो है हमारे लिए. बिल्कुल सोल्यूशन है. शॉर्ट साइट नहीं है, लॉन्ग साइट है. इट विल टेक टाइम, लेकिन सोल्यूशन है. अब मैं आपके गोश गुजार करता हूँ सोल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम पहले समझ लें. प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉब्लम ये है कि मुल्क से बाहर यूएसडी नहीं जा सकता, उसकी वजह से डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट और सब चीज़ें, वो बड़ी एक अलग डिस्कशन है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता. अभी हम मसला ये है कि मुल्क से बाहर अगर डॉलर नहीं जा रहा, तो फिर ऐसा करते हैं ना कुछ कि मुल्क के बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आ जाए. अब उसका आसान तरीका क्या है कि आपके 70% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करती है. एक मुताद अंदाजे के मुताबिक आपकी जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो 100 मिलियन मार्क कर चुकी है. अब 100 मिलियन बंदा जो है, अगर 2022 की जो फिगर है उसमें आप इंटरनेट सब्सक्राइबर ले आए इस मुल्क में, तो 100 मिलियन में से आधे को भी अगर आप काम पे लगाते हैं ना, ट्रेन और एजुकेट करके, तो वो सर्विसेज रेंडर करके मुल्क के बाहर से ज़र मुबादला लेके आ रहा है. अच्छा, इससे क्या हो रहा है? ये ज़्यादा आसान तरीका है. बांग्लादेश ने भी यही किया. अगर आप थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री उठाएं, मैं डिजिटल इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, बांग्लादेश ने भी पहले गिग इकोनॉमी पे फोकस किया. चाइना ने ई कॉमर्स पे कर्टसी अली बाबा 1996 में इसलिए फोकस कर पाए थे बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन पूरे मुल्क में फैली हुई थी और लिटरेसी रेट भी ज़्यादा था. हमारे यहाँ दोनों फैक्टर को समझना है, एक लिटरेसी रेट और दूसरा इंटरनेट पेनिट्रेशन. अब ये 100 मिलियन मार्क की इंटरनेट पेनिट्रेशन जो कि ज़ाहिर वक्त के हिसाब से बढ़ती जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, एक्सफाटा और बलोचिस्तान. अब अगर आप इन लोगों को एजुकेट करें सिर्फ 1 साल के लिए हंगामी तौर पे, जिसको इमरजेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, अगर हंगामी तौर पे मालिक साहब
ان لوگوں کو تھرو یونیورسٹیز استعمال کر کے آل اکراس پاکستان، جیسے ای روزگار پنجاب کا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ پنجاب میں یونیورسٹیز کی لیب بنائی گئی ہیں اور وہاں پہ فری میں بچوں کو سکلز سکھائی جاتی ہیں، سکلز جو دنیا مانگ رہی ہے، جس طرح آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات ہو رہی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سو آن سو فورتھ۔ ان بچوں کو سکل سکھا کے ان کو گگ اکانومی میں ڈالنا ہے تاکہ اپنی سروسز بیچیں ملک سے باہر، ملک میں آئے زر مبادلہ۔ جب کیش فلو زر مبادلہ بڑھے گا نا تو پھر یہ ساری بندشیں مجھے ایسا لگتا ہے ختم ہو جائیں گی کہ ملک سے باہر ڈالر نہیں جا رہا، بیکاز فروانی ہے نا، روٹیشن ہے منی کی۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے وہ تو ایک سال بعد ٹھیک ہے، اگر what you're saying makes a lot of sense، جو آپ کہہ رہے ہو میکس اے لاٹ آف سینس، لیکن جو اس وقت لوگ کاروبار میں ہیں، جو اس وقت انٹرپرینیورز ہیں، جو اس وقت سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، اس وقت پہلے جو ہیں ان کو بھی تو بچانا ہے، ان کا بھی تو کام چلانا ہے۔ جو اس وقت کوئی دراز کا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر بچے لگے ہوئے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو پروپیگیٹ کرنا ہے، انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہے، ان کو کیسے، ان کا کیا طریقہ ہے؟ ایگزسٹنگ کاروبار کیا تباہ ہو جائیں گے لوگوں کے؟ دیٹ از واٹ آئی ایم آسکنگ، وہ کیسے بچانے ہیں؟ تباہ نہیں ہوں گے، جیسے احسن صاحب نے بتایا، تباہ نہیں ہوں گے۔ پالیسیز میں تھوڑی نرمی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پالیسیز کس وجہ سے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، جس کی ایک روٹ کاز ہمیں سمجھ لگ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فار اے ٹائم بینگ ہمیں ایک فضا قائم کرنے پڑے گی، ہمیں ایک لوکل ایکو سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا۔ مالک صاحب 2 منٹ کے لیے ذرا سنیے گا، علی بابا کیا تھا؟ جیک ما نے علی بابا انیشیٹ کیا 1996 میں، اور وہ لوکل ایکو سسٹم تھا، لوکل بائر لوکل سیلر۔ ہمیں ایک فی الحال ہنگامی طور پہ، دوبارہ ورڈ یوز کرو، ایمرجنسی بیسس میں لوکل ایکو سسٹم کو بنیاد رکھنا پڑے گا، اس کی فاؤنڈیشن رکھنے پڑے گی۔ باہر کی ایکسپورٹ، آئی گیٹ دیٹ، بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے باہر ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ شام سوری فار دا انٹرونشن، لیکن وہاں پہ علی بابا کا اگزامپل اس لیے اور ہے، چائنا اور چیز ہے، چائنا کا اپنا ایک کوکون کے اندر کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ ایک ایبسلیوٹ کنٹرول والی سیکیورٹی سٹیٹ ہے، انہوں نے اس کے مطابق انہوں نے بنانا تھا۔ اب وہاں پہ گوگل نہیں ہے، ان کا اپنا پورا نظام ہے، تو وہ تو اب یہاں ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ نہ ہماری اکانومی کا سائز وہ ہے، نہ ہمارے لوگوں کا اپروچ وہ ہے۔ ہم تو ایک فریئر ورلڈ میں آپریٹ کر رہے ہیں نا، جہاں چائنا کین ڈکٹیٹ اٹس اون ٹرمز، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو یہ اسی ورلڈ میں کام کرنا ہے جو ہے دنیا۔ میں قطع کلامی معاف مالک صاحب، میں جو مثال دے رہا تھا وہ میں لوکل ایکو سسٹم کی دے رہا تھا، میں بالکل چائنیز ماڈل کو کاپی پیسٹ کرنے کی نہیں دے رہا تھا۔ لوکل ایکو سسٹم کی بنیاد کہیں نہ کہیں تو مرتا کیا نہ کرتا، کہیں نہ کہیں تو آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے نا کہ سروائیو کیسے کرنا، اور پھر سروائیو کے بعد ایسکلیٹ کریں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت لوکل ایکو سسٹم کی بنیاد رکھنا ہی اکلوتا سولوشن نظر آ رہا ہے، وچ کوڈ انیشیٹ لوکل ای کامرس، جو کہ ان لانگ رن روڈ ٹو مارکیٹ کانسیپٹ بھی کریٹ کر سکتا ہے۔ ایک تو کلیئر پرابلم ہے نا سر، وہ کلیئر پرابلم یہ کہ ملک سے باہر ڈالر نہیں جا سکتا، پالیسیز اس کے بارے میں بنائی جا رہی ہیں، اب بڑی خطرناک پالیسیز ہیں، فریہ صاحبہ نے بھی بتایا، حسن صاحب نے بھی بتایا، سام نظر آ رہا ہے۔ جو پالیسی میکرز ہیں ظاہر ہے ان کو بھی یہی خدشہ ہے کہ ملک سے باہر اگر ڈالر نکلتا گیا تو کیا ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کلوتا سسٹم یہ ہے کہ آپ کا جو گگ اکانومی میں جو انڈیویجول ہے اس کو ٹرین کرنا شروع کریں۔ یہ سال کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا صاحب، 1 سال کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پینا ہے۔ یہ جو ہمارے انٹر گریجویٹس ہیں، کالج گریجویٹ، جی ہاں، وقت ہوا ہے چھوٹی سی ڈیجیٹل بریک کا، ڈونٹ گو اوے، ابھی بہت سی باتیں رہتی ہیں۔ جی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایسے I come to you with the same thing۔ ویسے جو شام بات کر رہے ہیں، آئی تھنک فریہ کا اور میرا زیادہ بڑا مسئلہ یہ، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ملک سے باہر ڈالر کیسے چلا جائے گا، زیادہ فکر یہ ہے کہ ملک سے باہر بات نہیں جانی چاہیے، بلکہ منہ سے بھی باہر بات نہیں جانی چاہیے، ملک سے باہر تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن احسان مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے if things don't change اور اگریسو نہ ہوں، یہیں رہیں جو معاملات ہیں، تو پھر آنے والے 6 ماہ 1 سال میں آپ کو کوئی ڈیجیٹل گروتھ نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی اکانومی سے کے اندر اور تمام ایکو سسٹم میں، جو ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے؟ دیکھیں، جو ابھی جو پرپوز پالیسیز اگر آئیں گی تو ایز از اینڈ ود نو چینجز، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ڈیجیٹل اکانومی کے لیے اٹس ناٹ اٹس اسٹیپ بیک بٹ اٹس ڈیزاسٹرس۔
تو آئی تھنک یہ بہت سوچ سمجھ کے ہمیں انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی انٹروڈیوس نہیں کر سکتے, پروٹیکشن میں بہت چیزیں ضروری بھی ہیں, بٹ اس کو کافی امینڈمنٹس کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. اور جہاں تک بات ہوتی ہے کہ لوکل انفراسٹرکچر, لوکل ایکو سسٹم بنانا ہے, وہ ساتھ ساتھ چیزیں ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایک چیز کو کاٹ دیں گے اور آپ کے پاس لوکل انفراسٹرکچر کا آپشن ہی نہیں ہے اور کاسٹ از ایکسپونینشلی ہائر, تو پھر یہ پرپوزل اٹ کی ناٹ ورک. اور جہاں تک دیکھیں ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکانومی ہیز obviously not been great for the last few months, مگر کنزیومرز آر اسٹل بائنگ, بزنس ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور دیکھیں ای کامرس کی طرف لوگ اور بھی آ رہے ہیں, اس لیے انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھ رہا ہے. جو ہماری جو پاپولیشن ہے, ینگ پاپولیشن, وہ ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں. انفیکٹ ہمارا جو بزنس ہے وہ الحمدللہ پچھلے سال میں تقریباً 35% سے بڑھا ہے. تو اس میں ای کامرس کا پوٹینشیل بہت ہے, مگر یہ جو ایسی پالیسیز آئیں گی تو اس میں ای کامرس کا پوٹینشیل نہ تو صرف کم ہو جاتا ہے, مگر پورا ایکو سسٹم کافی حد تک بیٹھ جائے گا. آپ کو جو ڈیلنگز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی پروفیشنلی تمام میں, کیا آپ کو گورنمنٹ کے اندر رویے کا پرابلم نظر آ رہا ہے کہ کرائسس, کیپیسٹی کرائسس ہے, اور کیا ہماری بیوروکریسی ٹوٹلی ڈیوورسڈ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کی ریالٹی سے, بیکاز وہ تو اور دنیا میں رہتے ہیں نا. سو از اٹ این ایشو آف ایٹیٹیوڈ اور از اٹ این ایشو آف کمپیٹنس, کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیجیٹل دنیا کیسے چلتی ہے؟ I think it's attitude more than competency, because I think جو اس میں ڈائلاگ بہت ضروری ہے. اور یہ جیسا آپ نے کہا کہ کانسٹنٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور یہ ڈائلاگ جب نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور ان کو شامل کر کے اینڈ ٹو اینڈ, ناٹ ون آف پالیسیز اینڈ اسپیسیفک پالیسی, مگر اینڈ ٹو اینڈ اگر انہیں اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے, not just companies like Daraz, because obviously we're alhamdulillah household name, but اس میں آپ کو ساری کمپنی جو ایکو سسٹم ہے ان کو شامل کرنا پڑے گا, کافی حد تک ان کے اوپینینز لینے پڑیں گے. اور جب تک وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہو سکے گا, بیکاز پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے انفیکٹ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں آئی تھنک یہ ایٹیٹیوڈ کا زیادہ مسئلہ مور دین کمپٹنسی, اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ امپاسبل ٹو سالو. اس میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کریں تو دے ول بی ویری ایزلی ایبل ٹو ایکسپلین, جیسے فریہ نے ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے, کہ کیا اس میں مسئلے ہیں اور کن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا امپروو کرنے کے لیے. فریہ, آئی واز ہوپنگ, سیریسلی آئی واز ہوپنگ کہ احسن یہ کہیں گے کہ کمپیٹنس کا ایشو ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو نہیں ہے, بیکاز کمپیٹنس کا جو کیپیسٹی کرائسس تو بندہ ریزالو کر لیتا ہے, ایٹیٹیوڈ کا ہم کیا کریں گے. اور ہم جتنی لا میکنگ ہے, ہمیں تو جو دوسرے پارٹس ہیں, جو آپ ایکٹیوسٹ ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, وہ مجادہ میرے پہ اپلائی کرتے ہیں, وہ ہے ہی ایشو ایٹیٹیوڈ کا, جہاں پہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہر چیز. تو پھر یہ اگر ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہمارے بدلنا ان کے بس میں, نہ احسن صاحب بدل سکتے ہیں, نہ شام بدل سکتے ہیں, تو کیا پھر وائل ایوری بڈی ریسز بائی, ہم کیا پھر پیچھے کی طرف آپ سلائڈ شروع کر دیں گے ہم, خدا نخواستہ؟ دیکھیں, یہ ایٹیٹیوڈ بھی ریگریسو ہے, لیکن ریالٹی چیک دینا ضروری ہے. اور آئی ایم گلیڈ کہ انڈسٹری کی آواز اس وقت آ رہی ہے, کیونکہ ایک بزنس آرگیومنٹ سمجھانا یا اکنامک آرگیومنٹ سمجھانا بھی ضروری ہے. کیونکہ رائٹس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. دیکھیں, جو فراہمی کی بات کی, دیٹ از لنکڈ ٹو آپ کے جو ای کامرس کی ڈیولپمنٹ ہے. یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بند کر دیتے ہیں, ایگوز کی بنیاد پہ ہاسٹیج ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کرنی ہوگی, ان کو سمجھنا پڑے گا, جو کہ سمجھنے سے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں پاکستان کو امپیکٹ کرے گا, پاکستانیوں کو کرے گا. ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو فورن کنسرنز ہے, یہ فورن کنسرنز نہیں ہے, یہ یہاں کے کنسرنز ہو رہے ہیں, اور آپ مزید ملک کو ڈبا رہے ہیں. تو یہ پہلی چیز, تو سمپل سولوشن یہ ہے, آپ شیلف کر دیں اس بل کو, اور باقی بلز کو کنسلٹ کریں پراپر طریقے سے. ڈائلاگ ہونا ضروری ہے, ڈرافٹس پہ ان پٹ جو اینڈ ٹو اینڈ بات کی وہ احسان ہے, وہ کرنا کی ضرورت ہے. آگے پھر آپ کے جو اسمبلی میں اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. لیکن یہ جو بلڈوز کرنے کا رویہ ہے, جو کہ یہ نون لیگ نے پہلے پیکا کے ساتھ کیا, پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی, اب شکلیں بدلتی ہیں, یہ جو پالیسیز اور رویے ہیں یہ نہیں بدل رہے. وہ یہاں کسی نے کہا تھا نا کہ when it comes to money they all have this, everybody has the same religion. یہ پاور پہ بھی آتا ہے تو چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, سب کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ایک ہی ہوتا ہے.
ایبسولوٹ کنٹرول, ایبسولوٹ پاور, کوئی نہ بولے کوئی نہ سنے. ہشام یہ لاسٹ کلوزنگ کامنٹ مجھے آپ یہ دیں, آپ نے احسن صاحب کی بات سنی, ان کا اس کی بھی ایک کاسٹ ہے ایکو سسٹم بنانے کی, ایٹیچیوڈ انہوں نے کہا ایک سیریس ہے. ٹھیک ہے, میں انڈسٹری جہاں پیسے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ انڈسٹری بولتی بھی ہے, لیکن بزنس مین تو ایک حد تک بول سکتے ہیں گورنمنٹ کو. ایکٹیوسٹ میڈیا والے ہم بہت زیادہ بات کر لیتے ہیں, لیکن بزنس مین کا بہت ایٹ سٹیک ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے 6 ماہ یا 1 سال تو اگر ہم نیگیٹو سلائیڈ نہ کریں تو اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. گروتھ تو پھر مجھے نظر نہیں آ رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں تو پہلے سیکنڈ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سسٹینیبلٹی کا جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ سوچنا ہے اس میں گروتھ والی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے گگ اکانومی جو کہ انڈیویجول فری لانسر ہیں, ان کے پچھلے 2 سال کی ایکسپورٹ دیکھیں اور اس سال کی ایکسپورٹ دیکھیں, یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے وہ آف کورس نیڈس ٹو بی سین, انوائرمنٹ, سرکمسٹانسز, سو اینڈ سو فورتھ. سسٹینیبلٹی اس وقت نمبر 1 پریورٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے تمام بزنس کمیونٹی کو جو کہ آئی ٹی ایکسپورٹس یا آئی ٹی انیبلڈ سروسز والے, ان کو مل بیٹھنا پڑے گا اور ان کو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. پرابلم کیا ہے وہ جو میری ناقص عقل سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر باہر نہ جائے. پرابلم یہی ہے, باقی چیزیں تو اس کی مد میں آ رہی ہیں نا, پالیسیز وغیرہ. ایکچوئل پرابلم کیا ہے کہ ملک سے باہر یو ایس ڈی نہ جائے, ملک کے اندر آنے کے لیے پھر کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں. چلے پرابلمس تو بس وہی میں کہہ رہا ہوں, ڈالر سے زیادہ بات باہر نہ جائے. اینی وے شام سرور بہت شکریہ آپ کا, احسن آپ کا بھی بہت شکریہ, فریہ تھینک یو ویری مچ. ناظرین بات آپ نے سنی, پالیسیز کلیئرلی. ایک انڈسٹری ایکسپرٹ ہے, ای کامرس کے بہت بڑا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں. فریہ ایک نون ایکٹیوسٹ ہیں, وہ رائٹس کے اوپر بات کر رہی تھی. ہشام بوتھ اے ٹیچر, انٹرپرینیور اور ٹرینر, سب کچھ ہیں. 3 مختلف لوگ ہیں, 3 ان کے اپنے سوشل اور ایکو سسٹم بھی علیحدہ ہیں, ان کے ویو پوائنٹس علیحدہ, لیکن ایک چیز پہ تینوں متفق ہیں. جو پریزنٹ پالیسیز ہیں ہماری یہ ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر, یہ پاکستان کو واپس لے کے جا رہی ہیں, آگے نہیں لے کے جا رہی. اور اگر ان میں سیریسلی اور ایمرجنسی بیسس پہ ان میں تبدیلی نہ لائی گئی تو پھر یہ صرف باتیں رہیں گی, اور آج جس سٹیج پہ ہم ہیں وہ ہم اور 2-4 سال پیچھے چلے جائیں گے. کیا پاکستان یہ افورڈ کرتا ہے؟ کلیئرلی جو اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, یا تو سیریس کیپیسٹی پرابلم ہے, لیکن اس سے بھی خطرناک, جیسے احسن سایہ نے کہا, ایٹیچیوڈ پرابلمس ہیں. پہلے اس ملک کو رویوں نے تباہ کر دیا ہمارے پاور سینٹرز کے. اب ڈیجیٹل اکانومی کے ساتھ بھی اگر یہی کریں گے تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.